ही बाहर आई मुआविया की नजरें भी उस पे उठी थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने नजरें फेर ली। मिन्हा उसके करीब पहुंची। वो कुछ डर सी रही थी। आपसे बात करनी थी। कुछ देर पहले जिसे थप्पड़ मारा, अब उसे ही मुखातिब करना भी मुहाल हो रहा था। मुआविया पलटा था। उसे वो लड़की शर्मिंदा सी लगी, लेकिन वो फिर भी सपाट चेहरे के साथ खड़ा रहा। वो सब गलती से हो गया, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। उसके लिए मिन्हा से बोला ही नहीं जा रहा था। मुआविया ने एक उचटती निगाह उस पर डाल के वहां से कदम दूर हटाने चाहे। उसका यूं नजरअंदाज करना मिन्हा को ना जाने क्यों नागवार गुजरा। आई एम सॉरी। झट से उसका हाथ थामते वो बोलती मुआविया को चौंका गई। मुआविया के कदम रुके थे। अपने हाथ की जानिब देखा और फिर दूसरी नजर मिन्हा पे डाली। मिन्हा ने फौरन हाथ छोड़ दिया। मुआविया अब की बार उसकी जानिब पलटा। थप्पड़ सबके सामने और मुआफी अकेले में? कुछ जचा नहीं। मुआविया की बात पे मिन्हा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मजीद फैला ली। मैं आपसे सबके सामने भी माफी मांगने को तैयार हूँ। मुझे लगा आपने गोली चलाई। वो सब अनजाने में हुआ। मुझे आप पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मिन्हा धीरे धीरे ठहरे हुए लहजे में कहते सीधा मुआविया के दिल में उतर रही थी। एक शर्त पे माफ करूंगा। मुआविया चेहरे पे खूबसूरत मुस्कान लिए उसके करीब हुआ तो वो गैर इरादी तौर पर एक कदम पीछे ले गए, जिस पे वो खासा महसूस हुआ। कैसी शर्त? उसकी गहरी झील सी आंखें मुआविया को अपना गर्विदा बना रही थी। दोस्ती करेंगी मुझसे? मुआविया ने आज तक कभी किसी लड़की से खुद से दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया था, और मिन्हा को देखते वो क्या बोले जा रहा था उसे खुद भी अंदाजा न था। मिन्हा कुछ पल सोचते कदम पीछे लेती मुड़ी थी। जवाब नहीं दिया। मुआविया ने उसे रोका। उसकी बात पे वो रुकती पलटी। मम्मा कहती हैं लड़का और लड़की दोस्त नहीं होते। उसकी बात पे अब की बार मुआविया की आंखें हैरत से फैली थीं। लेकिन कजन तो दोस्त हो सकते हैं ना? मुआविया ने दलील दी। वो उस तमाम अरसा में पहली बार मुस्कुराई थी। आप जानते हैं? मिन्हा ने अब थोड़ा नॉर्मल होते पूछा था। अंदर चलते हैं, ईशा को डिस्चार्ज कराना है। मुआविया उसे लिए अंदर हॉस्पिटल की जाने बढ़ा, जहां ईशा अलीजा के साथ बाहर आ रही थी। आप दोनों एक साथ? ईशा ने आंखें फैलाई। अलीजा भी मुस्कुराई। मुआविया भाई, मैंने अलीजा आपी से कहा है शादी से फ्री होके आप हमारे साथ लाहौर जाएंगे, घर में सबसे मिलने। दादो आप दोनों को देखकर बहुत खुश होंगी। रेली? ईशा चहक रही थी। अब दर्द तो नहीं है बाजू पे? मुआविया ने उसकी बात काटी। नहीं तो मैं बहुत बहादुर फेरी हूँ, डोंट वरी, ईशा ने मुस्कुरा कर कहा। मुआविया उन्हें गाड़ी की तरफ जाने का बोलता खुद रिमशा के फादर के पास चला गया और डिस्चार्ज पेपर बनवाने लगा। मोनस घर वापस आ चुका था, लेकिन अपने साथ कुछ दर्द भी ले आया था, मोहब्बत का मीठा दर्द। क्या बात है मोनस, मैं देख रही हूँ जब से आए हो गुमसुम हो। सब ठीक है ना? कमल ने उसका अंदाज नोट किया। वो कहे बिना ना रह सकी। यस मॉम, सब ठीक है। ये चिड़िया नजर नहीं आ रही, कहाँ है? मोनस ने मलका का पूछा। अपने रूम में होगी, कॉलेज से आजकल छुट्टियां हैं तो घर में ही पेपर की तैयारी कर रही है। कमल ने मोनस के आगे खाने की ट्रे रखी। उस वक्त वो दोनों माँ बेटा डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, जबकि तबस्सुम बेगम आज तबीयत नासाजी की वजह से बाहर नहीं आई थी। आफ्ताब और मलका भी आज वहाँ गैर हाजिर थे, जिस वजह से कुछ ज्यादा ही खामोशी महसूस हो रही थी। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई हमें शिद्दत से याद कर रहा है? अचानक से मलका की आमद पे वो दोनों चौंके। मोनस ने आगे बढ़ के मलका को गले से लगाया। भैया इतना लेट? जाके भूल ही जाती हैं। आप जानते हैं कितना मिस किया मैंने आपको। मलका चेयर घसीट कर बैठती नॉन स्टॉप शुरू हो चुकी थी। ये हमारी बटर स्कॉच है। मोनस ने जूस का सिप लेते हुए मोनस ने प्यार भरी नजर से मलका को देखते कहा, आप मुझे टाले मत, नेक्स्ट टाइम मैं भी आपके साथ चलूंगी घूमने फिरने, समझे आप? मलका ने उसे टोका था। मेरे साथ क्यों? शादी के बाद जाना अपने हस्बैंड के साथ। मोनस ने मजाक उड़ाया। मलका ने मुंह बनाया। देखे ना मम्मा, भैया फिर हमारा मजाक बना रहे हैं। मलका ने मुंह बनाया। क्या गलत बोला मैंने? गिलास नीचे रखते नैपकिन से हाथ साफ किए। मैं ना आपको छोड़ के जाऊंगी ना मामा बाबा को, इसलिए मेरी शादी को भूल जाएं। उफ, क्या शादी शादी की बातें लगा रखी हैं। अभी बहन 18 की हुई नहीं, और शादी की बात फजूल सोचे मत लाया करो दिमाग में, और चुपचाप नाश्ता करो दोनों। मैं आपके बाबा को देखा हूँ, अभी तक आए नहीं। कमल उनके पास से उठती हुई अपने रूम की जाने बढ़ गई, जहाँ आफ्ताब फोन पे किसी से बात कर रहा था। ठीक है, वक्त का तायुन कर लो,
اور مجھے بتا دینا۔ آفتاب نے کال بند کی تو کمل کو اپنے پیچھے کھڑا پایا۔ آپ کے بچے آپ کا ناشتے پہ انتظار کر رہے ہیں، آپ آ جائیں آپ، کمل نے بہت اپنائیت سے کہا۔ جی جو جناب کا حکم۔ آفتاب اسے نظروں کے راستے دل میں اتار رہا تھا۔ کمل جھیپ سی گئی، وہ آج بھی آفتاب کی نظروں کی تاب نہ لا پاتی تھی۔ ذیشان ارسل نے فائل اٹھا کے زور سے پرے اچھالی۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اتنا بڑا پروجیکٹ ہاتھ سے نکل گیا؟ رزاق صاحب آپ کیا سیٹ پہ بیٹھے جھک مار رہے تھے؟ اس وقت ذیشان ارسل انتہا درجے پہ آگ بگھولا ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا پورے آفس کو آگ لگا دے۔ سر کوٹیشنز چوری ہوئی ہیں، سر جھکائے کہا۔ وہی تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ کس نے کی غداری؟ کون ہے ہمارا دشمن ہمارے بیچ میں بیٹھا ہوا اور ہمیں پتہ نہیں؟ وہ اپنی چال کھیل گیا اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے۔ میں بالکل اس بات کو چھوڑنے والا نہیں۔ مسٹر وقاص، آپ اور مس نینا آپ 2 دن کے اندر اندر مجھے رپورٹ دیں۔ یہ سب کیسے ہوا؟ میں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، اگر نہ پتہ چل سکا تو اپنا ریزائن لیٹر ٹائپ کر لیجئے گا۔ ذیشان غصہ سے کہتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا آفس سے باہر نکل گیا۔ اب کیا ہوگا؟ نینا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ذیشان ارسل نے انہیں اچھی خاصی مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ اتنی بڑی کمپنی میں ایک غدار کو ڈھونڈنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ شادی اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ رمشا کے گھر والوں سمیت سب باراتیوں نے عشا سے معافی مانگی تھی اور وہ چھوٹی سی لڑکی سب کو معاف کر گئی تھی تو وہ چھوٹی سی لیکن اس کا دل بہت بڑا تھا۔ آپی کل ولیمہ ہے، پلیز وہ اٹینڈ کر کے جائیں گے، عشا نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ عشا اب بس ہو گئی ہے میری، صبح ہم واپس جا رہے ہیں اور مزید کوئی بحث نہیں اب، منہا نے اسے ڈانٹ دیا۔ معاویہ بھائی اور علیزہ آپی بھی ساتھ جائیں گے ہمارے، ضدی انداز تھا۔ ان کی مرضی ہے، بیگ کی زپ بند کرتے منہا نے سر جھکائے سرد لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ وہ باہر ملک سے پاکستان آئے ہیں تو کیا اپنوں سے ملے بغیر ہی چلے جائیں گے؟ عشا میرے پاس تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں، جب صبح ہوگی تو خود پوچھ لینا، منہا نے اسے ٹالا۔ میں ان سے کہوں گی کہ وہ میری بات کا مان رکھیں، ضرور ہمارے ساتھ لاہور جائیں گے۔ عشا کے لہجے میں پختہ یقین تھا۔ منہا سرداہ بھر کر رہ گئی۔ ذیشان ارسل کی گاڑی سیدھا پورچ میں آ کے رکی تھی۔ غصہ سے گاڑی سے اترتا لاک لگاتا وہ اندر آیا تھا۔ اس وقت وہ اپنا غصہ ذرا بھی ٹھنڈا ہوتا محسوس نہیں کر پا رہا تھا کہ اسی لمحے رمل سامنے آ گئی۔ ہائی ہینڈسم مین، ہاؤ آر یو؟ رمل مسکرا کے ملی۔ ذیشان نے بنا اسے دیکھے قدم اپنے روم کی جانب بڑھا دیے۔ ارے رکیں، اتنی بھی کیا جلدی ہے جانے کی؟ بات تو سنتے جائیں۔ وہ تھوڑی بے باک انداز رکھتی تھی، نہ صرف بولنے کا سٹائل بے حیائی لیے ہوئے تھا بلکہ اس کی ڈریسنگ بھی بہت معیوب تھی۔ ذیشان نے ایک نگاہ غلط بھی اس پہ ڈالنا حرام سمجھا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ اکھڑے لہجے میں بولا۔ تم اس حویلی کے در و دیوار بھی اونچے ہیں کیا؟ تم مجھے کہیں گھمانے لے جاؤ۔ ایکسکیوز می، آئی ایم ناٹ یور سرونٹ اینڈ ڈرائیور، اپنے آپ کو تھوڑا ٹھیک کر لو۔ ذیشان ارسل کا طنز کا تیر چلاتا رویہ رمل کو سانپ سونگ گیا۔ رمل نے لب بھینچتے اور اس کی پشت کو گھوری سے نوازا۔ آیا بڑا مجھے لیکچر دینے والا۔ رمل ٹیڑھا منہ بناتی وہاں سے مڑ گئی۔ ذیشان ارسل شاور لیتا باہر نکلا اور موبائل اٹھاتا غیر ارادی ہی صحیح وہ ملکہ کو کال کرنے لگا تھا جو دوسری بیل پہ ہی اٹھا لیا گیا تھا۔ مونے سے گپ شپ مار کے وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی موبائل بری طرح چنگھاڑ رہا تھا۔ اس وقت کون کال کر رہا ہے؟ آگے بڑھ کے موبائل پہ چیک کیا۔ بگڑا خانزادہ، ملکہ نے لب بھینچے۔ کل ہی اس نے ذیشان ارسل کا نام بگڑا خانزادہ کے نام سے سیو کیا تھا۔ اب اسی کی کال دیکھ کر وہ گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ کیا ہے؟ کال اٹھاتے ہی تھوڑا بدتمیزی سے مخاطب ہوئی۔ والدین نے سلام دعا کرنا نہیں سکھایا؟ ذیشان ارسل کو اس کی آواز سن کے اندر تک ایک انجان سا سکون محسوس ہوا تھا جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی فضول انسان تنگ کرے تو اسے بلاک کر دینا، تو اب وہی کروں گی میں۔ آگے سے مزید تنک کے کہا گیا تھا۔ ذیشان نے موبائل ایک کان سے ہٹاتے دوسرے پہ لگایا۔ کر دو بلاک، مجھے بلاک کر کے مجھ سے ملنے کا بہانہ اچھا ہے، ذیشان نے مسکراہٹ لبوں پہ لاتے کہا، جبکہ ملکہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ تمہارے گھر کا ایڈریس معلوم ہے مجھے، آ جاؤں گا، لیکن ویلکم تم کرو گی، ذیشان نے بہت سکون سے کہتے ملکہ کا سکون غارت کیا تھا۔ آپ پاگل ہیں؟ تم کہتے کہتے وہ رکی اور آپ کہہ گئی، کرنا ہے پاگل کسی کو؟ ذیشان نے اسے تنگ کیا۔ نہ جانے کیوں وہ اس سے فری ہو رہا تھا، جبکہ رمل نے اس سے فری ہونا چاہا تو وہ اسے سنا آیا۔ اب ملکہ سے وہ خود ہی فری ہو رہا تھا اور یہ بات وہ جانتا بھی نہیں تھا، سب غیر ارادی فعل تھا۔
یو آر ٹوٹلی میڈ۔ اتنا کہتے ملکہ نے کال کٹ کر دی۔ ذیشان نے موبائل دور بستر پہ گرایا اور خود آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بالوں کو سنوارتے اب وہ پرفیوم کا چھڑکاؤ کر رہا تھا کہ اسی لمحے دروازے پر نوک ہوئی۔ یس، بنا مڑے ہی اجازت دی۔ خان آپ کو بڑے خان بلا رہے ہیں، سر جھکائے ببلو نے پیغام دیا۔ ٹھیک ہے، آ رہا ہوں۔ سپاٹ انداز تھا، کوئی دیکھ لیتا ملکہ سے بات کرتے خان کو شاید بے ہوش ہی ہو جاتا۔ آپ پلیز معاویہ بھائی چلے نا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ پاکستان آئے اور لاہور نہیں جائیں گے؟ عشا نے معاویہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور معاویہ مسکراتا ہوا بس اسے دیکھ رہا تھا۔ اس بار جانے دیں گڑیا، انشاءاللہ اگلی بار آئیں گے تو ضرور ملیں گے لاہور جا کے، اس نے نرمی سے سمجھایا، جبکہ علیزہ اور منہا بالکل خاموش کھڑی تھیں۔ اس وقت سبھی مہمان اپنے گھروں کو جانے کو تیار تھے۔ رمشا کے والدین سے وہ اجازت لے چکی تھیں۔ وہی معاویہ کو فون کر کے عشا نے بلا لیا تھا۔ وہ علیزہ کو لیے پہنچ گیا تھا اور اب وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی اگلی ڈیمانڈ یہ ہوگی۔ ہرگز ہرگز نہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ لاہور نہیں گئے تو بس پھر ناراضگی پکی، عشا نے روندے ہوئے لہجے میں کہا۔ منہا کو اس کا یوں معاویہ پہ حق جتانا بالکل نہ بھایا۔ وہ زبردستی کی قائل نہ تھی اور نہ ہی خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی، مضبوط اور پریکٹیکل لڑکی تھی۔ عشا گڑیا، سمجھنے کی کوشش کرو، معاویہ نے پھر سمجھانا چاہا۔ وہ خود بھی جانا چاہتا تھا اپنی نانی سے ملنے، اپنے رشتہ داروں سے ملنے، لیکن اسے انابیہ نے قسم دی تھی وہ شادی والے گھر کے علاوہ کہیں اور نہیں جائے گا، اور کہیں اور کا وہ مطلب بخوبی سمجھتا تھا۔ عشا بس کرو، بچی نہیں ہو تم جو یوں ضد لگا رہی ہو۔ چلو اب فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ منہا نے لب بھیجتے بیگ کو گاڑی میں رکھوایا۔ عشا کی آنکھوں میں نمی اتری جسے ان تینوں نے بخوبی نوٹ کیا۔ منہا، ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھا رہا ہوں نا۔ معاویہ کو سخت ناگوار گزرا۔ یہ ایسے نہیں سمجھتی، اسے میں سمجھاتی ہوں۔ منہا غصے سے آگے بڑھی کہ عشا ایک دم سے معاویہ کے پیچھے چھپ گئی اور منہا نے قدموں کو بریک لگایا۔ آپ لوگ جائیں، ہماری وجہ سے آپ کو بھی مسئلہ ہوگا، منہا نے نظریں پھیرتے کہا۔ کیسا مسئلہ؟ معاویہ نے اب اپنی توجہ اس کی جانب مبذول کرائی۔ منہا نے ایک سخت گھری سے عشا کو نوازا اور مڑ گئی۔ میں جا رہی ہوں، آنا ہوا تو آ جانا، منہا نے عشا کو لاسٹ وارننگ دیتے ہوئے کہا اور گاڑی کا بیک ڈور اوپن کرتی جا بیٹھی۔ وہ ان دونوں سے مل کے بھی نہیں آئی تھی۔ آپ نہیں جائیں گے؟ عشا نے بھی بہت مان سے پوچھا۔ معاویہ کا دل بری طرح پسیجا۔ بھیا پلیز چل پڑتے ہیں، میرا بھی بہت جی چاہ رہا ہے نانوں سے ملنے کا، پلیز۔ علیزہ بھی منمنائی۔ معاویہ ایک پل کو سوچ میں پڑ گیا۔ اگر وہ نہیں جاتا تو عشا کا دل ٹوٹ جاتا، اگر جاتا تو ماں کا بھروسہ، کسی ایک کو تو ٹوٹنا تھا، لیکن کسے؟ اور پھر معاویہ نے فیصلہ لے لیا۔ جی خان دادا، آپ نے بلایا؟ وہ ان کے سامنے تھا۔ خان بس 6 دن ہی رہ گئے ہیں، میں چاہتا ہوں آفتاب شیر خان سے آپ باقاعدہ اس سلسلے میں بات کر لی جائے تاکہ سب معاملات طے ہو سکیں اور ہم موقع کی مناسبت سے دن مقرر کر لیں۔ خانداد کی بات پہ ذیشان ارسل پرسوچ انداز میں ان کو دیکھنے لگا۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنی آسانی سے مان جائیں گے؟ کیوں نہیں مانے گا؟ بھری پنچایت میں فیصلہ ہوا تھا، نکاح ہوا تھا، اگر انہوں نے انکار کر دیا اور اس رشتے کو نہ مانا تو؟ ذیشان نے بات کاٹی۔ نہ مانا کا کیا مطلب؟ نکاح کے رشتے سے وہ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ نکاح میں ہے وہ تمہارے۔ جاوید خان تھوڑا بھڑک ہی گئے تھے۔ نکاح؟ ذیشان ارسل اپنی جگہ سے مسکراتا ہوا اٹھا۔ اس کے الفاظ پہ جاوید خان خود شش و پنج کا شکار ہوئے۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ٹھیک ہے خاندان، تیاری کرے اور پوری تیاری کرے، کیونکہ مجھے تو وہ چاہیے ہر صورت میں۔ اس نے دل کے مقام کی طرف اشارہ کیا۔ اس دل کو قرار تب ہی آئے گا جب وہ یہاں آئے گی۔ اس کے لفظوں میں چھپی پوری اسراریت کو جاوید خان سمجھ نہ سکے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے مردان خانے سے باہر جا چکا تھا، جبکہ جاوید خان سوچ میں پڑ گئے، کہیں انہوں نے ذیشان کے اندر زہر انڈیلنے میں کوئی کمی یا کوتاہی تو نہیں کر دی۔ کتنا بے باک انسان ہے اور بے شرم بھی۔ ملکہ ابھی تک پریشان حال بیٹھی تھی۔ ذیشان کا نمبر چاہ کے بھی وہ بلاک لسٹ میں نہ ڈال سکی، نہ جانے کیوں۔ شاید اس سے کزن کا رشتہ ہے، لیکن وہ دور کیوں ہو گئے؟ اور پھپھو وہ کہاں ہے؟ ذیشان ارسل کیوں اتنا روڈ ہے؟ یہ وہ چند سوال تھے جن کے جواب ملکہ کو چاہیے تھے۔ آؤچ! دیکھ کے ہانی شاپ سے باہر نکل رہی تھی اور مونس اندر داخل ہو رہا تھا کہ دونوں کی سخت ٹکر ہوئی۔ مونس کو دیکھ کر وہ ماتھا مسلتے کچھ بولتی کہ ایک دم چپ ہی رہ گئی، جبکہ دوسری طرف مونس بھی حیران کھڑا تھا۔ I'm sorry، نہ جانے کس احساس کے تحت مونس کے منہ سے یہ لفظ نکلا۔ اٹس اوکے نہیں کہوں گی، مجھے واقعی میں بہت زور کا لگا ہے، ہانی نے خفگی سے کہا۔
تو مونس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ کافی؟ مونس نے اسے آفر کی۔ کافی کے لیے میں نے ہاں کہی تو پھر سے کردار کا تانا مل جانا ہے، اور میں اپنے کردار کی صفائی کے لیے سرٹیفکیٹ ساتھ لے کر نہیں پھرتی مسٹر مونس، ہانی نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ مونس نے لب بھینچے۔ اگر کوئی معافی مانگ لے تو بار بار اس بندے کو اس کی غلطی جتا جتا کے بے عزت نہیں کرنا چاہیے۔ مونس نے 2 لفظوں میں بات ختم کر دی۔ ہانی سوچ میں پڑ گئی۔ اوکے، لیکن میں کافی نہیں پیتی، چائے، ہانی نے دوستانہ انداز میں کہا۔ پلیز؟ مونس مسکراتے ہوئے اسے پاس ہی ایک ریسٹورنٹ میں لے گیا۔ اپنے لیے کافی اور ہانی کے لیے چائے کا آرڈر دیتے ساتھ میں کچھ سنیکس بھی منگوا لیے۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ مونس نے دونوں کے بیچ کی خاموشی کی دیوار کو گرایا۔ پہلے سے کافی بہتر۔ اس رات آپ نے مجھے بچایا، مجھے بابا نے بتایا تھا، ہانی نے مزید بات کو بڑھایا۔ بس وہاں پہنچ گیا جہاں کار کا حادثہ ہوا تھا۔ ڈر گئے تھے؟ اچانک سے ہانی کے لبوں سے ادا ہوئے مونس نے اسے نظر اٹھا کے دیکھا۔ اسی وقت ویٹر آرڈر سرو کر گیا۔ سچ کہوں تو واقعی ڈر گیا تھا، اور وہ بھی بری طرح، مونس نے سچے دل سے کہہ دیا۔ ہانی کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ تم بہت جذباتی ہو، مجھے لگا صرف میری بہن ہی ایسی ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ ہر لڑکی ہی جذباتی ہے۔ مونس بہت آرام سے آپ سے تم کا سفر طے کر گیا۔ آپ کی بہن؟ ہانی نے دیکھا کہ بہن کے ذکر پر مونس کے لہجے میں بے تحاشا پیار تھا۔ اکلوتی اور بہت پیاری بہن، آپ نے نام کی طرح ملکہ۔ مونس دنیا میں سب سے زیادہ پیار اپنی بہن سے ہی کرتا تھا، اتنا پیار کہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کا ایک آنسو بھی اس کے دل پہ گرتا تھا۔ شی از لکی، ہانی نے دل سے سراہا تھا۔ تمہارے بہن بھائی نہیں ہے کیا؟ مونس نے بات بڑھائی تھی۔ وہ مونس کو کافی چھوٹی لگ رہی تھی، اس لیے اسے آپ کہنا اسے عجیب سا لگا، اور تم ہی مناسب لگا۔ ہے نا، ایک بھائی ہے اور ایک بہن، بالاج بڑے بھیا، لیکن وہ بہت روڈ سے ہیں، کسی سے بات ہی نہیں کرتے، اور شیزا آپی وہ بھی بھائی کی طرح ہیں، دونوں ہی سخت مزاج ہے۔ ہانی کے لہجے میں پیار تھا ان کے لیے، لیکن تھوڑی دوری سی محسوس ہوئی۔ ابھی وہ بات ہی کر رہے تھے کہ ریسٹورنٹ میں اچانک سے فائرنگ سٹارٹ ہو گئی۔ ہانی کی ابھی بات مکمل بھی نہ ہو پائی تھی کہ اچانک فائرنگ سے وہ دونوں بری طرح چونکے۔ مونس بنا کچھ سوچے سمجھے ہانی کا ہاتھ تھامے دوسری طرف بڑھا، لیکن فائرنگ اس ریسٹورنٹ کے بالکل باہر ہو رہی تھی۔ ریسٹورنٹ میں افراتفری مچ گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہانی گھبراتے ہوئے بولی۔ معلوم نہیں، شاید کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، لیکن ہم سامنے سے نہیں جا سکتے، بیک سے جانا ہوگا۔ لیکن میری گاڑی تو فرنٹ پارکنگ میں ہے۔ ابھی نکلو یہاں سے، بعد میں گاڑی کو بھی دیکھتے ہیں۔ مونس اس کا ہاتھ تھامے بیک ڈور سے باہر نکلا، جہاں سے کافی تعداد میں لوگ باہر جا چکے تھے، لیکن ابھی بھی کافی لوگ اندر تھے۔ دھکم پیل میں مونس کے ہاتھ سے ہانی کا ہاتھ چھوٹا، وہیں ہانی اپنے ہاتھ کو دیکھتی آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ مونس، وہ ہکلاتے ہوئے بولی تھی، لیکن اتنے زیادہ لوگ تھے وہاں کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ لوگوں کا ریلا اسے باہر کی جانب دھکیلنے لگا۔ وہ واپس پلٹ کے مونس کو ڈھونڈنا چاہتی تھی، لیکن وہ واپس نہیں جا پا رہی تھی۔ اسی اثنا میں وہ باہر پہنچ گئی۔ ارد گرد دیکھا تو لوگ افراتفری میں بھاگے چلے جا رہے تھے، جبکہ وہ پتھر کی طرح وہیں کھڑی رہ گئی، نہ آگے جا پا رہی تھی، نہ واپس جانے کا راستہ مل رہا تھا، جبکہ فائرنگ ابھی بھی ہو رہی تھی۔ اسی لمحے کسی نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ کرنٹ کھاتی پیچھے ہٹی۔ سامنے مونس کو کھڑے دیکھا تو اس کی سانس میں سانس آئی۔ مونس اس کا ہاتھ تھامے اسے لیے وہاں سے آگے بڑھا۔ بہت دور جا کے دونوں نے سانس بحال کیا۔ آر یو اوکے؟ مونس نے اس سے فکر مندی سے پوچھا۔ یس۔ نہ جانے کون لوگ تھے، اچانک سے ہی یہ سب؟ ہانی متفکر ہوئی۔ مونس نے گہرا سانس بحال کیا۔ چلو گھر چھوڑ دوں، مونس نے اسے آفر کی۔ ویسے بھی شام بہت گہری ہو رہی ہے اور تم اکیلی۔ ڈرائیور ساتھ تھا، وہ گاڑی میں، ہانی نے صفائی دینی چاہی۔ اس وقت وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں، میری گاڑی یہاں بیک پہ ہے، آؤ میرے ساتھ۔ مونس اسے لیے آگے بڑھا، وہ بھی ناچار پیچھے چل دی۔ تمام راستے منہا خاموش رہی، عشا چہکتی رہی، اس کی من کی مراد جو پوری ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ دونوں معاویہ اور علیزہ کے ساتھ لاہور جا رہے تھے۔ فلائٹ سے جانے کا ارادہ کینسل کرتے وہ اب بائی روڈ جا رہے تھے۔ معاویہ کے ساتھ حیدرآباد سے وہ اس وقت اپنی منزل کی جانب گامزن تھے۔ معاویہ نے بالآخر فیصلہ لے ہی لیا، وہ عشا کا معصوم دل نہ توڑ سکا۔ راستے میں وہ ایک ریسٹورنٹ پہ رکے۔ چلیں جی آرڈر کریں؟ معاویہ نے منہا کو ایک نظر دیکھتے عشا اور علیزہ سے پوچھا۔ وہ اپنا آرڈر سوچتی بتانے لگی۔ ایوری تھنگ از اوکے مس منہا؟ معاویہ نے اسے اس قدر خاموش دیکھا تو پوچھ بیٹھا۔ جی، منہا زبردستی مسکرائی۔ آپ ہی آرڈر پلیز،
ईशा ने चहकते हुए कहा। मिन्हा ने जस्ट एक कप कॉफी मंगवाया। आप पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते हमेशा के लिए? आपसे मिलके इतना अच्छा लगा। आप अमार भैया को भी साथ ले आते। ईशा के अंदर जितने सवाल थे उसे सबके जवाब चाहिए होते थे। अमार तो जानते ही नहीं कि हम पाकिस्तान आए हैं, वो यूनी के फ्रेंड्स के साथ घूमने गए हैं, अलीजा ने मुस्कुरा कर कहा। तो एक पल को मिन्हा के चेहरे पे साया लहराया। उसके लिए दोस्त अहम हैं, लेकिन माँ बाप और दूसरे रिश्तेदार अहम नहीं। उदास होने की जरूरत नहीं है, भाई है वो आपका, जरूर आएगा। यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? मुआविया ने बात संभाली। कभी कभार अपने रिश्ते भी डस जाते हैं अपनों को कि फिर कुछ बाकी नहीं रहता, फिर कोई आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। मिन्हा तल्ख सी हुई थी और वहां से उड़ती गाड़ी की जानिब बढ़ गई। अलीजा और ईशा ने अफसुर्दगी से एक दूसरे को देखा। आप दोनों लंच करो, मैं देखता हूँ। मुआविया अपनी जगह से उठा था। मुआविया भाई कितने अच्छे हैं ना, काश वो मिन्हा आपी से शादी कर लेते, कितना मजा आता, ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा। अलीजा चौंकी थी और फिर खुद भी मुस्कुराई। दुआ मांगो, क्या पता ऐसा ही हो जाए, अलीजा ने ड्रिंक का सिप लेते हुए शरारत से कहा। ऐसा नहीं हो सकता। आई नो, ईशा उदास हुई। क्यों? अलीजा ने हैरत से उसे देखते पूछा। कुछ अर्सा पहले ही मिन्हा आपी का बलाज भाई के साथ बाबा ने रिश्ता पक्का कर दिया है और वो इंतहाई सड़ू इंसान है, सच्ची, ईशा ने मुंह बना के कहा। कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करते। वो कौन है? अलीजा का दिल एकदम से उदास हुआ। वो भी मुआविया और मिन्हा को एक साथ देखने की ख्वाहिशमंद हुई थी। वो बड़ी फुप्पो के बेटे हैं। हाय अल्लाह, आप नहीं जानती? ईशा ने ऊंची आवाज में कहा। ईशा को धचका सा लगा। ओह, कभी बात नहीं हुई उनसे। अलीजा को शर्मिंदगी हुई। उसकी मम्मा ने कभी अपनों से फोन पे भी राब्ता नहीं करने दिया, और अब जब उन्हें पता चलेगा कि वो लाहौर जा रही हैं, ना जाने क्या कर दें। अलीजा ने झुरझुरी सी ली। आफ्ताब शेर खान सीढ़ियाँ नीचे उतर रहा था कि ढेर सारी मिठाई और फ्रूट्स के टोकरे लिए मुलाजमीन अंदर दाखिल हुए। वो ठटका था, तिरछी नज़र से सबको देखा। कमल भी पीछे ही उतर रही थी। वो दोनों उस वक्त किसी पार्टी में जा रहे थे। ये सब? कमल ने हैरानी से आफ्ताब की जानिब देखा। खान, जावेद खान आए हैं, अंदर आने की इजाज़त चाहते हैं, बासित ने आके सर झुकाए पूछा था। वो घर का सिक्योरिटी इंचार्ज था। आफ्ताब ने लब भेंचे। जिस बात का डर था वही हुआ। आफ्ताब ने मुड़ के कमल को देखा, जिसका रंग खतरनाक हद तक पीला पड़ा था। अंदर जाओ और मलका को बाहर मत आने देना। आफ्ताब का इंतहाई संजीदा लहजा। कमल बिना कुछ कहे वापस मुड़ गई। आफ्ताब ने जावेद खान को अंदर आने की इजाज़त दे दी। कुछ ही देर में वो मुलाजमाओं के साथ मजीद चीज़ें लाता बड़े क्रोफर्ड से चलता अंदर आया था। एक जीत की सी सरशारी थी उसके चेहरे पे। आफ्ताब शेर खान टांग पे टांग जमाए बिना पलक झपके उसे ही देख रहा था। क्यों आए हो? आफ्ताब के अल्फाज पे जावेद खान ने एक आईब्रो उठाते उसे देखा। वैसे ये सवाल सही तो नहीं, लेकिन अब अगर आपने पूछ ही लिया है तो बताए देता हूँ। 2 कदम आगे बढ़ा। ये शगुन की चीज़ें हैं। 1 हफ्ता बाद हम बारात लेकर आएंगे अपनी अमानत ले जाने के लिए, बहुत ही पुरएतमादी से कहा। आफ्ताब का तो दिमाग ही घूम गया। अपनी जगह से उठता हाथ मार के टेबल से एक बड़ा टोकरा नीचे फेंक चुका था। जावेद खान ने हैरत और गुस्सा से उसे देखा। क्या हरकत है ये? वो भड़का था। हरकत? किसकी इजाजत से तुम मेरे घर आए हो, और वो भी ये सब लेके? तुम्हें क्या लगता है आफ्ताब शेर खान कमजोर हो चुका है? आफ्ताब की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। जावेद खान लब भेंचे उसे ही देख रहा था। उठाओ अपना ये सामान और निकलो यहाँ से, गुर्राते हुए कहा। तुम भूल रहे हो आफ्ताब, तुम्हारी बेटी मेरे नवासे के निकाह में है, वो भी खून बहा में, और पंचायत के फैसले को तो तुमने भी माना था। आज कैसे मुकर सकते हो? जावेद खान का लहजा धीमा था। वो आफ्ताब के सामने ऊंचा ना बोल सका। ये सब याद है मुझे, लेकिन तुम किसी भूल में ना रहना कि मैं अपनी बेटी तुम जैसे भेड़िए के घर में भेजूंगा। वो मेरी बेटी है, आफ्ताब शेर खान की। मैं खुद फैसला करूंगा, जो भी करना होगा। तुम बाप ना बनो। आफ्ताब के लहजे में हकारत का अंसर था, जिसे महसूस करते जावेद खान मजीद भड़के। तुम हद से बढ़ रहे हो आफ्ताब शेर खान। मैं बहुत इज्जत के साथ पेश आ रहा हूँ तुमसे, और तुम तो किसने कहा है इज्जत से पेश आओ? अपने असल रूप में मुझसे बात करो। मुझे मुनाफकत न कल पसंद थी ना आज, और तुमसे तो बस बहुत हो गया आफ्ताब। मैं मजीद अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाथ उठा के वार्न किया तो आफ्ताब तंजिया हंसी हंसा। बेहतर होगा अपनी बच्ची कुची इज्जत बचा के यहाँ से निकल जाओ, वरना आफ्ताब शेर खान का कहर तो दूर की बात, तुम उसकी एक धाड़ भी सह नहीं सकोगे। आफ्ताब ने उसके करीब होते गुस्सा जब्त करते गुर्राते हुए कहा।
جاوید خان نے دانت پیستے ہوئے اسے دیکھا اور آنکھوں میں شدید نفرت لیے واپس مڑ گیا۔ آفتاب اس کے جانے کے بعد گہری سوچ میں ڈوبا، ان سب چیزوں کو دیکھتے جو جاوید خان لایا تھا شگون کے طور پر۔ ایک ہفتے بعد ملکہ کی سالگرہ تھی اور اسی دن ذیشان ارسل کی بارات آنی تھی۔ وہ کیسے اپنی نازو پلی بیٹی کو خون بہا میں جاوید کے گھر بھیج دیتا، جس نے ابھی تک ذیشان کی برین واشنگ کی ہوئی تھی۔ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ کچھ برا کرے یا نہ کرے، لیکن جاوید خان سے کچھ بعید نہیں تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اسے اب ذیشان ارسل سے بات کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے کافی کچھ سوچ چکا تھا، اب بس عملی جامہ پہنانا باقی رہ گیا تھا۔ جاوید خان جیسے ہی حویلی میں داخل ہوا سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ زرگل بھاگتی ہوئی باہر آئی، رمل بھی ساتھ ہی میں تھی۔ خان بابا کیا ہوا؟ آپ اس قدر؟ زرگل نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ وہ آفتاب شیر خان سمجھتا کیا ہے خود کو؟ میری بے عزتی کر کے رکھ دی۔ عزت کے ساتھ گیا تھا آپ کے کہنے پہ، وہ سب لے کے آگے سے کیا ہوا؟ اتنی باتیں سنائی ہیں اس نے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ میں بھی جاوید خان ہوں، میرے اندر بھی خان کا خون ہے۔ اب ایک ہفتے میں ہی ملوں گا اس سے اپنے طریقے سے، اپنے اصل روپ میں۔ دانت پیستے کہتے وہ اوپر کی جانب بڑھ گئے۔ زرگل کو محسوس ہوا جیسے کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہے اور یہ طوفان سب کچھ بہا کے ساتھ لے جائے گا۔ اس سے پہلے انہیں کچھ کرنا ہوگا اور اس کے لیے ان کا آفتاب شیر خان سے ملنا اور بھی ضروری ہو گیا تھا۔